گوادر بن رہا ہے، بڑی بندرگاہ ہے، بڑا چرچا ہے، وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ ڈیرہ بگٹی سے باقی پاکستان کو گیس مل رہا تھا اور خود وہاں کے لوگ کئی سال تک اس سے محروم رہے، تو یہ زیادتیاں نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر دوں کہ میں ریاست کے وکیل کے اپنے آپ کو وکیل کہہ لیتا ہوں، میں اس وکالت کے دوران بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گیس نہیں ملی، ڈیرہ بگٹی کو نہیں ملی یا باقی ماندے بلوچستان کو بھی نہیں ملی، تو چلیں پھر سڑک پہ چلتے ہیں، مستقل سے بس سے پنجابی اتارتے ہیں اور ان کی قتل و غارت گری شروع کر دیتے ہیں، یا ٹرین روکتے ہیں، وہاں سے جتنے مسافر ہیں ان کو مارتے ہیں، یا جو مزدور گوادر میں کام کر رہے ہیں یا پنجگون میں کام کر رہے ہیں یا کوئٹہ میں کر رہے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ نہیں ملی گیس، میں تسلیم کر لیتا ہوں، اس میں ریاست کے جو گیس کا ادارہ ہے اس کی کوتاہی، کمی، بددیانتی، تینوں چیزیں میں تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو ان لوگوں کی قتل و غارت گری کو جواز پیش کیا جائے، اس کو جواز فراہم کیا جائے۔ دنیا میں کہاں پر اس قسم کی بنیاد چیزوں کی بنا کر قتل و غارت گری کو جواز بنایا گیا؟ میرا مسئلہ وائلنس سے ہے، میرا مسئلہ ریاست اور شہری کے جو ذمہ داریاں اور حقوق اور اس کے تحت ایک بہتر طرز زندگی، اس سے نہیں ہے۔ میں اس کو جواز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس کا ضرور قائل ہوں کہ ریاست، اس کا حل یہ ہے کہ گیس فراہم کی جائے، اس کا حل یہ ہے کہ سڑک بنا دی جائے، اس کا حل یہ ہے اسکول کو بہتر کیا جائے۔ اس کا یہ حل یا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ لوگوں کی قتل و غارت گری کی جائے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، کس نے روکا ہوا ہے ان کو سڑکیں بنانے سے؟ کس نے روکا ہوا ہے ان کو اسپتال بنانے سے؟ لیکن اس کے لیے تو وسائل چاہیے نا، وہ وفاق اور پنجاب وسائل دے تو وہ کریں گے۔ 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے، صوبے کے اندر پچھلے 10-15 سالوں سے ایک بہت بڑی فائنینشیل پار، جو کہ چونکہ بلوچستان پاکستان کا آلموسٹ آدھا لینڈ ماس ہے اس کا، وہ اب بھی کم ہے۔ اس کے دو چیلنجز ہیں، ایک جو ریسورس اس کو اویلیبل ہے اس کی مس مینجمنٹ کے، کہ وہ پراپرلی مینج ہو۔ دوسرا اسکاسٹی آف ریسورس ہے کہ وہ کم ہے ابھی بھی، وہ اور زیادہ ہو، اور زیادہ کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور جو یہ مس مینج ریسورس ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مس مینج ریسورس کا پارٹ ہے، یہ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم پاکستان تو نہیں کرتے نا، یہ تو بلوچستان کی حکومت کرتی ہے، اگر ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری بھی وفاق اور پنجابی کی ہے۔ لیکن یہ ایک غلط بیانیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ہماری ڈیولپمنٹ یا پیسہ مسنگ نہیں ہوتا، وہاں انسان مسنگ ہوتے ہیں، تو مسنگ پرسن کا مسئلہ اس کو کیوں بنایا گیا اور حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ انفورسڈ ڈسپیئرنس جو ہے نا، یہ ایک گلوبل ایشو ہے میرے خیال میں۔ لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ایشیا کے بیشتر ممالک، افریقہ کے آلموسٹ 98% ممالک، ان تمام میں یہ ریاست پہ اس طرح کے الزامات آتے ہیں، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی آتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو انفورسڈ ڈسپیئرنس کی کیٹیگری میں، جو ملیٹنٹ گروہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن ریاستی اداروں پہ زیادہ الزامات آتے ہیں۔ اس میں دو جو آسپیکٹس ہیں اس کے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو کیا یہ لوگ جو اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، کیا اس میں جینونلی یہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو اور لوگ مسنگ نہ ہوں، انفورسڈ ڈسپیئرنس ان کی نہ ہو؟ مجھے اس کی انٹینشن پہ شک ہے۔ کیوں شک ہے میں وہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے کے حل کی تجویز نہیں دی، بلکہ وہ اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور بار بار اس کا تذکرہ اور تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو بین الاقوامی انٹرنیشنل ایجنسیوں میں اٹینشن ملے، انٹرنیشنل میڈیا میں ملے، نیشنل میڈیا میں ملے۔ اگر کہیں اس کی ریزولوشن کی بات ہوتی ہے اس میں وہ کہیں ان کا کردار نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ جب ہم ان کو مختلف صوبائی حکومتوں سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے یا فیڈرل ایجنسیز، جس میں انٹیلیجنس آؤٹ فٹس بھی ہیں، جس میں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی جو ایلیگیشن، جو ایکوزیشن آپ لگا رہے ہیں کہ 1000 بندہ مسنگ ہے، 100 بندہ مسنگ ہے، 2000 بندہ مسنگ ہے، آپ ان کا ڈیٹا پرووائڈ کریں تاکہ ہم مل کے جو ہے نا یہ اسٹیبلش کر سکیں اگر کہیں مسنگ ہے تو ہم بھی اس میں کولیبریٹ کر کے آپ کے ساتھ تعاون کر کے اس کو ریزالو کریں۔ یہ آپ کو ڈیٹا نہیں دیتے۔ یہ ڈیٹا نہ دینے کی کئی وجوہات آپ کو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرتے ہیں۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ لوگ
احتجاج کر کے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، لوگ واشنگٹن پوسٹ کو اور گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں، لوگ سلیم صافی صاحب کے اور جیو کے جو بڑے مشہور پروگرام ہیں اس میں آتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن ڈیٹا دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس خوف کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ ایک نہیں، اگر صرف سیاسی رہنماؤں کا ہوتا تو ہم کہتے کہ چلو وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اور اپنے لیے ایک ایشو کریٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اب تو دیکھیں مارنگ بلوچ سوسائٹی میں خاتون کا نکلنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر آپ کے چینل میں بھی ایک 8 سے 9 تک کوئی پروگرام ہوتے ہیں، وہ ماما قدیر اور فلانا صاحب اور ان سب کو لا کے بٹھایا گیا۔ اس کا مطلب کوئی خوف نہیں تھا، پوری پاکستان کے آڈینس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ڈیٹا نہیں پرووائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خوف ہے، پھر کہتے ہیں آئی ڈی کارڈز لوگوں کے نہیں بنے، یہ جواز پیش کرتے ہیں۔ کوئی بلوچستان کا شخص جس کی پیدائش ہوئی ہو، جس کی موت ہوئی ہو، یونین کاؤنسل میں نادرا کے ڈیٹا میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اس ڈیٹا بیس میں نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب لوگوں کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یا ان کی جو سبلنگز ہیں یا جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے یہ تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو یہ مارنگ بلوچ جیسے لوگ جو ہیں ان پہ میں آتا ہوں۔ چلے اب آپ نے ان کے حوالے سے سوال کیا، میں کیئر ٹیکر کے دوران میں بھی یہ احتجاج کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ دیکھیے وہ پہلے تو کسی کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ انوار ابھی آپ نے میرا تعارف کرایا کہ سینیٹر تھے، نگران وزیر اعظم تھے، بلوچستان سے تعلق ہے۔ مارنگ کون ہے؟ مارنگ کو یہاں پر باقی باندھا پاکستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب ایک سول ایکٹیوسٹ، پیسفل ایکٹیوسٹ کے طور پہ لے رہی ہے۔ یہی ان کی ڈسکرپشن ہے نا، اسی انداز میں ان کو لیا جاتا ہے، یا اسی لیے ان کو اہمیت وہ سمجھتے ہیں کہ دی جانی چاہیے یا دیتے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ سول ایکٹیوسٹ ہے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جو سول ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن پہ اپنی وائس ریز کرتے ہیں، تو سلیم صافی صاحب کی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو جائیں، انوار کی وائلیٹ ہو جائیں، آپ کو یا سلیم صاحب پسند یا ناپسند ہوں گے، یا میں پسند یا ناپسند ہوں گا، لیکن ایک پرنسپل سٹینڈ کے تحت اگر ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں بائی اسٹیٹ اتھارٹیز تو یو ریز یور وائس۔ اس لیے آہستہ آہستہ آپ کی جو سول ایکٹیوزم جو ہے نا وہ اسٹیبلش بھی ہوتی ہے۔ اگر میں چیری پکنگ کروں کہ سلیم کی ہیومن رائٹس وائلیشن پہ تو میں واویلا مچاؤں اور میرے مارے جانے پہ بھی میں خاموش رہوں، تو پھر وہ سول رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہوگا، کسی گروہ کا اسپوکس پرسن ضرور ہوگا۔ وہ اس گروہ کا جس کا سلیم صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کا نمائندہ ہے، وہ اس کا ماؤتھ پیس ہے، سول ایکٹیوسٹ نہیں ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ مارنگ صاحبہ جو ہیں وہ ایلیجڈلی جتنے ملیٹنٹس ہیں بی ایل اے کے، بی آر اے کے، بی ایل ایف کے، ان کے جو ایلیجڈ رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اس پہ وہ وائس ریز کرتی۔ وہ بھی پہلے اسٹیبلش نہیں ہوئے کہ وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ایلیجڈلی جتنی بھی ہیں اس پہ وہ چیخو پکار کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، صدا بلند کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں۔ اس حد تک تو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی کولیبریٹر ہے، یہ ان کی ماؤتھ پیس ہے۔ اسی شہر میں، اسی صوبے میں جب موسیٰ خیل کے بس سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے، خواتین، مرد، ایسی خواتین جو کوئٹہ اس میں اپنی بہن کے یا بہنوئی کے فاتحہ پہ جا رہی تھیں، رات کے آخری پہر میں ان کو اتار کے، ان کو کھڑے کر کے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، شہید کیا گیا۔ ان کی جو خواتین تھی وہ حیران تھی کہ اس دوپٹے سے ان کی لاشوں کو ڈانپے یا اپنے سر کو ڈانپے۔ مجھے ان لوگوں سے گلہ ہے جو کہ ان خواتین کے حوالے سے تو بلوچ کی ننگ و ناموس کی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا ان عورتوں کی ننگ و ناموس نہیں تھی کہ وہ ان لاشوں کو ڈانپے یا اپنے سر کو ڈانپے؟ اس ویرانے میں جہاں ان کا واحد گواہ خدا لا شریک تھا، ادھر کسی سب کی اخلاقیات مر گئی ہے، ادھر سب کا کلچر فوت ہو گیا ہے، ادھر تمام لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، صرف ننگ و ناموس کے حوالے سے ان خواتین کا، جہاں پہ جنڈر کارڈ پھر استعمال کرتے ہیں،
کیا ننگ و ناموس پہ خدا نخواستہ ہماری بہنیں ہیں ابھی بھی. مارنگ کے ساتھ ہمارا کیا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ ہمارے بچوں کی طرح ہے, ہمارے بہنوں کی طرح ہے, ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے. لیکن کیا ہے اس نے؟ کیا ہے اس نے یہ کہ جعفر ایکسپریس میں جو 5 پوٹینشیل سوسائڈ بومرز ہیں وہ مارے گئے, ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں. اب قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی آئیڈینٹیٹیز اور ان کے لواحقین کو اسٹیبلش کریں کہ یہ کون ہے. یہ ان کے وارث بن کر زبردستی چھیننے آئے ہیں, اور زبردستی چھینا پھر واپس ان سے ریٹریو کی گئی. اس کے نتیجے میں اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. BLA وہ مجید بریگیڈ ٹیررزم ایکٹ کرتے ہیں, مارنگ صاحبہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو بلر کرتی ہیں اور ان کو ایک کور پرووائڈ کرتی ہیں, پھر مارنگ صاحبہ کو اختر مینگل صاحب کور پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم کیا سمجھے کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے لنک نہیں ہیں؟ یہ ایک تینوں کے ایک ایکو چیمبر میں سپورٹیو انداز میں رول پلے نہیں کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی میں ملیٹنٹس کے لیے دعا گو ہوں, باقی کچھ نہیں. اگر اس طرح ہے اور آپ لوگ واقعی ان کو سمجھتے ہیں دہشت گردوں کا سمپتائزر, تو پھر ان سے مذاکرات کیوں کیے؟ میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, میں نے نہ ان سے مذاکرات کیے ہیں, نہ میں اس سٹیج پہ اس مذاکرات کا ان کے ساتھ قائل ہوں. کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے مذاکرات بھی ہو جائیں. یہ ریاست کی مرضی ہے, یہ ریاست کا ڈسکریشن ہے. ریاست کے پاس دونوں ٹولز موجود ہیں, طاقت کے استعمال کا بھی ہے اور نیگوسیشن کا بھی ہے. کوئی پابند نہیں کر سکتا ریاست کو کہ آپ یہ ٹول کیوں استعمال کر رہے ہیں اور یہ ٹول کیوں استعمال کر رہے ہیں. بات اینڈ رزلٹ کی ہے. آپ ایک پیسفل صوبہ, ایک پیسفل ملک چاہتے ہیں, اس اینڈ رزلٹ کی طرف جس وقت ریاست اپنے وزڈم میں یہ سمجھے کہ طاقت کا حصول ٹھیک ہے تو اس کو وہ استعمال کرنا چاہیے, اور جب وہ یہ سمجھے کہ نیگوسیشن کے ٹول کو استعمال کرنا چاہیے وہ اس کو بھی کر لیں.